دنیا میں کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ میری بیوی، یہ میری بیوی ہے نہیں لیکن کچھ دنوں کے لیے بننا چاہتی ہے، مجھے اس کو اپنی بیوی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اس کو اوپر والے کمرے میں کر دیتا ہوں۔ لوگ پوچھیں گے تو میں اس کو اپنی منکوحہ کہہ دوں گا، میری بیوی ہے، اس کا عیب بھی چھپ جائے گا، اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ لے کر خود ہی چلی جائے گی اور میں یہ کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی۔ بیوی نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ نے جب اللہ کے نبی کی حدیث مجھے سنا دی، اس کو اوپر کا کمرہ دے دیا، اور اپنی جو حقیقی بیوی تھی اس بیوی کے اس کا کھانا پانی پہنچاتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ یہ بزرگ، یہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے نکاح کیا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں نے دوسری شادی کی ہے، دوسرا نکاح کیا ہے۔ لوگ چلے جاتے تھے کیونکہ دوسرے نکاح کو وہ برا نہیں مانا جاتا تھا، اور کیوں مانا جائے گا؟ اسلام کے اندر جب اس کی اجازت ہے تو کیوں کوئی برا مانے گا؟ کوئی ایک صحابی پوری زندگی پڑ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی، جس وقت دنیا سے اللہ کے نبی گئے اس وقت 1,44,000 صحابہ اس دنیا میں، اس مکے میں، عرب میں موجود تھے، لیکن جب تاریخ اٹھا کر پڑھو گے تو کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک ہی بیوی ہو، 2-3-4 کم سے کم 2 بیویاں ہوا کرتی تھیں۔ اس معاملے میں اور کہنے گالی دیں گے، مولانا سب بتاؤ، یہ نہ بتاؤ۔ اور ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، اور خاص طور پر کلیا چکا، معظم پور، لکی پور، یہ علاقہ بھی اس مولوی کو بری نظر سے دیکھتا ہے جو 2 بیوی رکھ لے، یا اور کوئی 2 بیوی رکھ لے، یہاں پر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت سماج کے اندر نہیں رہتی۔ اپنی سوچ بدلو، اسلام تمہاری سوچ پہ نہیں چلے گا، تمہیں اپنی سوچ کو اسلام کی سوچ پر بدلنا پڑے گا، اسلام کے موافق کرنا پڑے گا، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے۔ میرے بھائیو سنیے غور سے، جب لوگ سنتے تھے یہ میری بیوی ہے، ان کی بیوی ہے، تو چلے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کو کھلایا پلایا، اس کا انتظام کیا، جب اس کی ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو اس بچے کی ولادت بھی ہوئی، اس بچے کی پیدائش بھی ہوئی۔ ان حضرت نے، اس بزرگ نے، اس شیخ نے اس کا عقیقہ بھی کیا، شاندار طریقے سے اس کا عقیقہ بھی کیا، اور جب وہ بچہ 1-2 مہینے کا ہو گیا تو وہ عورت رخصت ہونے لگی، جانے لگی، وہ کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے اوپر ایک الزام لگنے سے مجھے بچا لیا ہے، اب میں لوگوں سے کہہ دوں گی کہ مجھے شادی ہوئی تھی اور میری طلاق ہو گئی ہے، میں نے خود لے لی ہے، مجھے ان کے گھر میں مجھے آرام نہیں تھا، یا کچھ بھی کہ کم سے کم داغ تو نہیں لگے گا میرے اوپر، اب میرا نکاح آسانی سے ہو جائے گا اور یہ بچے کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ اس بزرگوار نے خوشی خوشی ان کو رخصت کر دیا اور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی جب کوئی عورت میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، میں نے اس کو رخصت کر دیا ہے۔ وہ عورت، وہ جو پیسہ جو 9 مہینے تک جو گزر بسا کھانے پینے میں خرچ ہوا وہ ان کو دینے لگی۔ بزرگ نے کہا، شیخ محترم نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہ تو ایک بہن سمجھ کر تمہاری خدمت کر دی ہے، اور اس بچے کے لیے جو پیدا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے خرچ کر دیا، اس کا یہ اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے دیکھو اس بیچاری کا بھی گھر بس جائے گا، اور اس نے جو زنا کیا اس کا معاملہ تو اللہ ہی کے اوپر ہے، اگر اس نے توبہ کی اور کرے گی تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو بخش بھی سکتا ہے، مجھے اس کے اندرونی معاملے سے کیا مطلب، اس نے کیا کیا مجھے اس سے کیا مطلب، لیکن میں نے وہی کیا جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہاں غور کرو، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا کیا، لیکن اس شیخ نے، اس محترم نے اس کو بھی اپنے گھر میں اپنی بہن بنا کر رکھ لیا، اور لوگوں کی نظر میں اس کو اپنی بیوی کہہ دیا۔ اس طریقے سے عیب پر پردہ ڈالا جاتا تھا، اس طریقے سے برائیوں پر پردہ ڈالا جاتا تھا۔ یہاں تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اسکول تو گئی نہیں گئی،
اتنی لمبی لمبی بات کس سے کرتی ہے؟ اور پھر ایک جھوٹ میں 99 جھوٹ اور ملائے جاتے ہیں. ایک سے نہیں، اس کا تو 20 سے چکر چل رہا ہے. اچھا، اور کچھ حالات ایسے ہیں بھی، کچھ یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب غلط ہوتے، کچھ حالات ایسے ہیں بھی، معاشرے میں کچھ برائیاں ہیں بھی، لیکن ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کی جاسوسی نہیں کرنا چاہیے. شاید آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گشت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گشت کر رہے ہیں. ایک مکان کے پاس سے گزرتے ہیں، گانے کی آواز آتی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں یہ کون گا رہا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور دروازے پر کان لگاتے ہیں تو کسی لڑکی کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر اس دیوار پر چڑھتے ہیں اور چڑھنے کے بعد جھانک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے، شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد 2-3 ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں، وہ بھی شراب پی ہوئی ہیں، ناچ رہی ہیں. بوڑھا شراب کے نشے میں دھت ہے. جہاں شراب ہوگا وہاں شباب بھی ہوگا، جہاں شراب ہوگی وہاں ننگا ناچ بھی ہوگا. یہاں شراب ہوگی، یاد رکھیے گا، جہاں شراب نوشی حد سے زیادہ پڑ جائے گی وہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہوں گے، آپ کی بیوی محفوظ نہیں ہوگی. اور یہ تو شراب ہے، اس سے بھی خطرناک چیز ہوتی ہے براؤن شوگر. میرے بھائیو، اس کے بارے میں تو ہم اتنا ہی کہہ دیں، یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ میرا آنکھوں دیکھا منظر ہے. لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ کا معاملہ ہے، میں اس بستی کا نام نہیں لوں گا. یوٹیوب پر فوراً کٹنگ کر کے لوگ ڈال دیتے ہیں، ایڈٹ کر کے بھی ڈال دیتے ہیں. وہی کل اس بستی سے میرے پاس فون نہ آنے لگے کہ ہماری بستی کو آپ بدنام کر رہے ہیں. مولانا غور سے سنیے، اس بستی کا واقعہ یہ میری آنکھوں دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت، اور وہاں اسی چیز کا دھندا ہوتا ہے. اس میں کا گانجے کا، چرس کا، براؤن شوگر کا کھیتی ہوتی ہے باقاعدہ اس چیز کی. ایک میرے پروگرام کا موقع ہے، 4-5 دن کا پروگرام اسی ایریے کے اندر ہے میرا. دن کی اجالے کے اندر ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آتی ہے، عمر رہی ہوگی اس کی وہی تقریباً 17-18 سال کی، لکھنؤ یونیورسٹی کی پڑھنے والی ہے. لیکن اس کو یونیورسٹی کے بوائے فرینڈ کچھ غلط دوستوں کی صحبت میں رہ کر نشے کی عادت ہو گئی اس لڑکی کو. وہ اس بستی کے اندر آتی ہے، وہ سگریٹ نہیں مانگتی ہے، شراب نہیں مانگتی ہے. اس نے کہا اب یہ چیزیں مجھے کام نہیں کرتی ہیں. وہ براؤن شوگر مانگتی ہے، براؤن شوگر مانگتی ہے، کہتی ہے مجھے تھوڑی سی دے دو. مجھے نہیں معلوم تھا جس بستی میں ہوں اس گھر کے سامنے ہی اس کا بزنس ہوتی ہے اور وہ آدمی بزنس کرتا ہے. یہ لڑکی نام پوچھتے ہوئے اس لڑکے کے پاس گئی اور وہ لڑکا میرے پاس اتنی دور بیٹھا ہوا ہے جیسے یہ اور یہ والا کیمرہ. وہ اس لڑکی سے صاف، لڑکی اس لڑکے سے کہہ رہی ہے کہ مجھے تمہارا نام ملا ہے، مجھے براؤن شوگر دے دو، تھوڑی سی دے دو. اور وہ بیچارہ میرے سامنے کچھ بول نہیں پا رہا کہ ہٹ ہٹ ہٹ، کہاں سے آئی ہے، کون بول رہا ہے، چل. اتنا کہنا تھا کہ اس نے اپنا کپڑا اتارنا شروع کر دیا. اس لڑکی نے اپنی ٹی شرٹ اتار دی، صرف سینے پر جو حصہ پہنے ہوئی تھی بس وہ رہتا ہے. اس نے اپنی جینس بھی کھول دی. کہنے لگی کہ لیجئے میرے ساتھ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، جتنے لڑکوں کو تم میرے ساتھ سلانا چاہو سلا دو، جو چاہو کر لو، لیکن مجھے براؤن
اس براؤن شوگر نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو اپنی عزت و آبرو بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قوم کے لوگوں، ذمہ داروں، سماج میں یہ چیز پل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، یہ چیزوں کے تم دلدادہ بن رہے ہو۔ اتنا یاد رکھنا، جس قوم کے مرد ان چیزوں کے شیدائی ہو جاتے ہیں، اس قوم کی عورتیں بھی ان چیزوں کی شیدائی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی کہیں اس کی عادی نہ بن جائیں، یا اپنے شوہروں کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی غلط راستہ اختیار نہ کرنے لگیں۔ اتنا یاد رکھنا، عزت و آبرو کو وہ سر عام بیچیں گی۔ براؤن شوگر انسان کو اتنا خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جب تک یہ مل نہ جائے، ناک کے ذریعے اس کو اپنے دماغ میں چڑھا نہ لیا جائے، تب تک سکون نہیں ملتا ہے، تب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس براؤن شوگر نے خون کے جو ذرات ہوتے ہیں، یہ جسم کے اندر، ایک آدمی تو براؤن شوگر کھاتے کھاتے اتنا دل دادا ہو گیا تھا کہ اس کے جسم کے اندر کیڑے نکلنے لگے۔ براؤن شوگر جب تک نہیں ملتا تھا، ان کیڑوں کو خون کے اندر، بلڈ کے اندر، وہ جراثیم کو، جب تک وہ جراثیم اس براؤن شوگر کے زہر کو چوس نہیں لیتے، سکون نہیں ملتا ہے۔ اور جب نہیں ملتا تو وہ کیڑے نسوں سے باہر آنے لگے اور یہ اپنے جسم سے اتار کر باہر پھینک دیتا تھا۔ لیکن کیڑے سونتے سونتے، وہ جراثیم سونتے سونتے پھر اس آدمی کے جسم تک پہنچ جاتے۔ وہ آدمی اپنی موت مانگتا، کہتا اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اب اگر خودکشی کر کے مر جاؤں تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور ایسے مر جاؤں تو براؤن شوگر نہ ملے تو ویسے بھی مر رہا ہوں میں، اے اللہ میری موت اب کیسے ہوگی؟ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، لیکن خودکشی کرنے پر مجبور مت کر، اے اللہ میں خودکشی نہ کر سکوں، مجھے اٹھا لے۔ جبکہ یہ دعا کرنا بھی غلط ہے، آپ اپنی موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو مجھے جلدی اٹھا لے۔ جب بہت زیادہ زندگی سے پریشان ہو جائیں اور زندہ رہنا آپ اچھا نہ سمجھتے ہو، تب اتنی دعا صرف کر سکتے ہو، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اے اللہ جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے۔ اس وقت بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، بس اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا کر سکتے ہو جو میں نے بتائی ہے۔ یہ براؤن شوگر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک۔ انڈیا کے اندر ایک یونیورسٹی ایسی بھی ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن۔ امریکہ سے آنے والے ٹیچروں کے ایک وفد نے اس یونیورسٹی میں جا کر گرلز سے، لڑکیوں سے جب خطاب کیا، گرلز میں ان کی اسپیچ ہوئی، تو ان امریکہ کے ٹیچرز نے، امریکہ کے محققین نے، ریسرچ کرنے لیے آئے تھے، انہوں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہاری سب سے اچھی غذا کیا ہے، تم کیا کھانا پسند کرتی ہو سب سے اچھا؟ تو ساری لڑکیاں خاموش رہی، بولی ہمیں ہر چیز پسند ہے، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، سب کی الگ الگ پسند ہے۔ پھر جب ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تمہیں پینے میں کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز تم پیتی ہو تمہیں بہتر لگتی ہے، تو اس یونیورسٹی کی 95% لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہمارا محبوب مشروب، ہماری محبوب پینے کی چیز شراب ہے، یہ میں سب سے زیادہ پیتی ہوں، اور یہ ہماری محبوب چیز بن چکی ہے۔ جب تک شراب نہ پی لوں میرا دماغ نہ پڑھائی میں لگتا ہے، نہ گھومنے میں لگتا ہے۔ شراب جب تک نہ پی لوں تو مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے، بلکہ ایگزام میں بھی میں جاتی ہوں تو شراب پی کر جاتی ہوں۔ اس حال تک ہمیں پہنچا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ بوڑھا اس عمر میں بھی سٹیا گیا ہے، بوڑھا ہے، قبر میں پیر لگتے ہیں اور شراب پیے، اور شراب تو چھوڑو، شباب بھی ناچ دیکھا۔ حضرت عمر فاروق
फारूक लंबे चौड़े थे, दीवार पे चढ़ गए और छलांग लगा के नीचे कूद गए, सीधे बुढ़े के पास गिरे। बुढ़े ने ऊपर से देखा, कौन गिरा? देखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर। तो जितना नशा चढ़ा था उमर को देख के उतर गया। हजरत उमर ने कहा, बूढ़े क्या अब भी तू इनकार करेगा कि मैंने शराब नहीं पी है? तेरे मुंह से जो बदबू आ रही है वो बता रही है कि तूने शराब पी, और तेरे सामने जो रक्कासा डांस कर रही है, नाच रही है, इनके साथ तू रंगे हाथ पकड़ा गया। अब मैं तुझे 40 कोड़े मारूंगा। उठ, पकड़ा कलाई खींचा, उठ। उस बूढ़े ने कहा, अमीरुल मोमिनीन शौक से मुझे कोड़े मारिए, शौक से मुझे ले जाइए और कोड़े मारिए, जितना मारना चाहे, लेकिन आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, मना नहीं कर सकता हूं। हां मेरी गलती है कि मैंने शराब पी है, हां मेरी गलती है कि मैंने इन डांसर्स को बुलाया है जो नाच रही है, गाना गा रही है, मुगन्नियां हैं। मैंने मान लिया है कि मैंने ये गलती की है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन अगर सजा गलतियों पर ही है तो आपने भी कई कई गलतियां की हैं। मोदी के सामने कोई कह सकता है आपने गलती की है? आजम खान ने थोड़ा सा बोला, अभी तक सीतापुर की जेल में, रामपुर भी नहीं रखा गया, सीतापुर। एक साहब और है, वो तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। एक हम हैं, तकरीर करते हैं एनआरसी के ऊपर यहाँ, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। मालूम है हमारे विरोधी को कि यहाँ तो होगा नहीं, बोले कलिया चक, बोले यहाँ केस हो रहा है हमारे इटावा में, हमारे। इतना सा बोले बस, और कोई गलत भी नहीं बोले, सिर्फ यही कहा था मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ मार दिया है, पत्थर मारा है, अब ये छोड़ेंगी नहीं, बस इतना ही कहा था। जोश में एक दो जुमले निकल गए होंगे, लेकिन ऐसे जुमले तो नहीं निकले थे जैसे दिल्ली में निकले थे। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, ऐसे नारे तो, ऐसी चीज तो हम नहीं बोले थे। ये होता है। हजरत उमर से कह रहा, अमीरुल मोमिनीन सजा दो मुझे, लेकिन गलती मेरी है तो सजा का मुस्तहिक हूं। गलती तो आपने भी की है, और एक नहीं कई कई है। मैंने भी गलती की, हाँ, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? हजरत उमर ने छोड़ दिया, पहले मेरी गलती बता क्या है। कहा, अमीरुल मोमिनीन आपकी पहली गलती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हों, खिड़कियां बंद हों, तो तुम किसी के घर की जासूसी मत करो। जब मेरे दरवाजे बंद थे, मेरी खिड़कियां बंद थी, मैं अपने घर में क्या कर रहा था उससे आपको क्या मतलब? आपने दीवार पे चढ़कर, फिर दीवार पे चढ़कर नीचे झांकने की कोशिश की और देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद भी कोई झांके तो बाहर निकल कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दो, तुम गुनाहगार नहीं। आपने मेरे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद आपने झांक कर देखा, मेरे घर की जासूसी की। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अच्छा, कोई और गलती? हाँ, एक और गलती की आपने,
کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے دروازے کو دستک دو، جب اندر سے آنے کی اجازت ملے تب اندر جاؤ۔ آپ نے میرے گھر کے دروازے کو دستک نہیں دی، میرے گھر سے ملی ہوئی دیوار، دروازے سے چپکی ہوئی دیوار پر چڑھ کر آپ میرے گھر میں پھاندے ہیں۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے سیرت عمر میں الفاروق کے اندر علامہ شبلی نے، اے امیر المومنین، آپ چوروں کی طرح میری دیوار پر چڑھ کر نیچے چھلانگ لگا کر کودے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے بوڑھے، شراب کے نشے میں بھی تمہارے منہ سے قرآن و حدیث کی بات نکل رہی ہے۔ شراب کے باوجود وہ اپنا آپا نہیں کھوتے تھے۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے لیکن ماں بہن کی گالیاں نہیں پکتے تھے، لیکن پھر بھی حرام کر دی گئی۔ اور کوئی غلطی؟ ہاں ایک اور غلطی ہے آپ کی، وہ غلطی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں گھر والا گھر میں آنے کی اجازت دے تب تم اس کے گھر میں جاؤ، اور جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں جاؤ۔ آپ بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر آ گئے۔ حضرت عمر نے کہا بوڑھے، آج میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، جب تک میں اپنی اصلاح نہ کر لوں، اپنی غلطی نہ سدھار لوں، تجھے سزا نہیں دوں گا، چل۔ وہ ناچنے والی بھاگ گئی، حضرت عمر اپنے یہاں چلے گئے۔ اب سنیے، حضرت عمر نے اس بوڑھے کا یہ منظر رنگے ہاتھ پکڑنے کا واقعہ کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ یہ اس کا اندرونی معاملہ تھا۔ ہم اس کو ننگا کیوں کریں، ہم اس کو سب کے سامنے رسوا کیوں کریں؟ حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے دل کے اندر رکھا۔ اپنے خادم کو ساتھ میں لے گئے تھے، اس کو بھی نہیں بتایا، کہا چلو کچھ نہیں ملا اس گھر کے اندر، جو آواز سن رہے تھے کچھ ہے ہی نہیں، چلو چلو چلتے ہیں۔ چل دیے۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، اب بوڑھا اور کمزور ہو گیا، چلنے کے لائق نہیں رہا۔ بوڑھوں کو حضرت عمر وظیفہ دیتے تھے بیت المال سے، جب کوئی بوڑھا ہو جائے کمانے کے لائق نہیں تو بیت المال سے خرچہ ملتا تھا، سرکاری فنڈ سے، لو جاؤ یہ اتنا تمہیں ملے گا۔ تو وہ بوڑھا بھی آیا اور اپنے نام وظیفہ جاری کرانا چاہتا تھا کہ ہم کمانے کے لائق نہیں۔ 4 سال کے بعد عمر فاروق کے پاس آیا اور لائن میں لگ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ بوڑھا لائن میں لگا ہے، یہ تو وہی آدمی ہے جو 4 سال پہلے ہم نے اس کو پکڑا تھا شراب کے نشے میں۔ بلایا، اے ادھر آ، ادھر آ، اے شیخ ادھر آؤ۔ وہ سمجھا کہ 40 کوڑے آج تو پہچان لی۔ آیا کیا امیر المومنین؟ جی ادھر آ، امیر المومنین اب تو یہ کوڑا بھی کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب سکت نہیں ہے، ڈرو نہیں۔ اکیلے میں لے گئے، تنہائی میں لے گئے اور کھجور اس کے سامنے رکھ دی اور پانی اس کے سامنے رکھا، پیو کھاؤ۔ نرم روٹی منگائی اور اس میں زیتون کا تیل لگا کر اس بوڑھے کو کھلایا، زیتون، روغن زیتون، عرب کی یہی غذا تھی۔ اس نے کہا کھلا پلا کے تو نہیں ماریں گے، جیسے کسائی بکرے کو پہلے کھلاتا ہے پلاتا ہے بعد میں چھری چلاتا ہے، جیسے امیر کھا نہیں رہا۔ کہا بوڑھے ڈرو نہیں، تمہیں کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، ڈرو نہیں۔ اب کھایا، پھر اس کو گلے سے لگایا، کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین اب کھڑا ہوتا ہوں تو پیر کانپتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں کمانے کے لائق نہیں رہ گیا، مجھے وظیفے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا اس کا نام لکھ لو، اس بزرگ کا وظیفہ جاری کر دو اور اس کی پہلی قسط آج ہی دے دو۔ اس بوڑھے کو قسط دے دی گئی، اس کا وظیفہ جاری کر دیا گیا، ہر مہینے تمہیں اتنا ملتا رہے گا، جاؤ۔ جب وہ جانے لگا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، سینے سے لگائے اور کہا بوڑھے آئے بزرگ، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا، اس عمر میں بھی تم شراب پیتے ہو اور رقاصہ کو بلا کر اس کا ناچ کرواتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ نصیحت اکیلے میں کرنا چاہیے، کسی کی کوئی غلطی دیکھی جائے تو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوتی ہے، سب کے سامنے سمجھانے والا، سب کے سامنے سمجھانے والا تو ریا نمود ہوتا ہے، اس کے اندر تو دکھاوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ بننے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو میں نے اتنے بڑے مولانا کو سب کے سامنے ٹوک دیا ہے، دیکھو میں نے ان کے اندر ہی غلطی نکال دی ہے، میں تمہیں اکیلے میں سمجھا رہا ہوں۔ اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سنو، امیر المومنین 4 سال پہلے جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں اپنی غلطی نہ سدھار لوں میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، اس تاریخ سے، اس رات سے آج 4 سال گزر گئی، میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ امیر المومنین اس دن کی تاریخ سے کوئی ناچنے والی اور گانے والی میرے گھر میں نہیں آئی۔ اللہ برکت دے، اکیلے میں سمجھایا جاتا تھا، تنہائی میں سمجھایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی غلطی مانی کہ مجھے دیوار پہ چڑھ کے تمہارے گھر کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، ہوتا ہے ہمیں جاسوسی کرنے میں پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے، ہمیں ٹوہ لگانے میں پتہ نہیں کیا مزہ ملتا ہے، بچنا چاہیے ہمیں اس سے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں، ہنسی بھی آئے گی۔ امیر معاویہ کا نام سنے ہیں نا، بہت جلیل قدر صحابی گزرے ہیں۔ امیر معاویہ، یہ الگ بات ہے کہ ان کا بیٹا یزید، اب اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لوگ یزید کو بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کبھی محرم کا مہینہ آئے تب ہمیں بلائیے گا، جب تعزیے آزیے پہ بولوں اور یزید کے بارے میں بولوں تب آپ سنیے گا کہ یزید کیسا تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، تب تقریر ہوگی، یہ موضوع نہیں ہے میرا۔ امیر معاویہ بہت بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نواز، ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو بڑی خدمت کرتے تھے، سنو، لیکن ان کی بیوی مہمان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ ہوتا ہے، کچھ عورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے، کچھ تو مہمانوں کا آنا بہت بڑی برکت سمجھتی ہیں، اور کچھ ہوتا مر گئے، بچوں کا کھانا بنتا نہیں، ان کو اور لے آیا میرا ہسبینڈ، اپنا کھانا تو میں ہوٹل سے منگاتی ہوں، یہ اور لے آیا، ان کو بھی پکاؤ کھلاؤ۔ ایک جگہ ہمارا جلسہ تھا، میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، 5 مولانا کا پروگرام تھا، 5 ایک ہی گھر میں ٹھہرا دیے گئے۔ میں نے بہت کہا یار ہوٹل میں ٹھہرا دو، انہوں نے آدمی اچھا تھا، وہ گھر کے اندر گیا تو اب اتنی دور سے آواز تو آئی نہیں تھی مہمان کھانے پر، اس کی بیوی کہتی کتنے دن رہیں گے؟ اس نے کہا بھی آنے کی دیر نہیں ہوئی تھی، رہنے کتنے دن رہیں گے؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پہ کھانا نہیں بنتا تو کیوں سمجھا سکتے؟ ہم 5 نے کہا چلو بھائی کیسے نکلو، اب یہ تو کھانے میں نمک زیادہ ہوگا یا مرچ زیادہ ہوگی، اس سے پہلے بھاگ چلو یہاں سے۔ تو پھر ہم 5 مولویوں نے صلاح یہ کی کہ اس حساب سے اس گھر سے چلو کہ گھر والے کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ہم 5 نے صلاح کی، نکلے وہاں سے اور اس گھر والے سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ ایک کمرے میں آپ لوگوں نے فٹ کر دیا ہے، ہم لوگ یہاں نہیں رہ پائیں گے۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ ہم نے کہا دیکھو یار یہ موٹا مولوی ہے، یہ کھراٹے بہت لیتا ہے، اس کے ساتھ میں نہیں سو پاؤں گا، اور یہ بہت لیتا ہے، اس کے ساتھ میں نہیں سو پاؤں گا، آپ نے 5 کو ایک ساتھ رکھ دیا کہ اچھا یہ پرابلم، ہم نے ہاں بہت بڑی پرابلم، اپنے ہی اوپر لے لی ساری۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی بیوی کو جنت دے، ہم لوگ چل رہے ہیں اور آپ جو ہے کہتا تو چائے تو پی لیجئے۔ ہم نے کہا چلو اتنا کر، تو کہنے لگے جا رہے ہیں، چائے تو بنا دو گی؟ کہ ہاں تم تو نہ کر دو۔
تو پھر ناشتہ بہت اچھا آیا، چائے، انڈا، بسکٹ، سب کچھ. اس نے سوچا ایک بار کھلا کے 2-3 دن کا جھمیلا ختم کروں. ہوتا ہے بھائی، کیا کریں. تو مولانا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ دیکھیے اب ہم نے کہا نہیں آپ کا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ مولوی تو ہمیں سونے نہیں دیں گے، کھراٹے لیں گے، ہمیں نیند نہیں آئے گی. ہاں ہمارے پاس ایک ہی روم ہے بھائی، باہر والا مہمان، کوئی بات نہیں ہوٹل میں چلے گئے. اس آدمی کو آج تک اس کو نہیں معلوم ہوگا، ہم لوگوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. اتنا برا برا کون سن لے گا یار. اب آپ کہو کہ ٹو لگا رہے تھے، ٹو نہیں لگا رہے تھے، چیخی اتنی زور سے رہی تھی کہ آواز اندر آ رہی، تو میں کیا کروں. اب کتنے دن رہے؟ اس نے کہا بھی آنے کی دیر نہیں ہوئی، کتنے دن رہے. تو امیر معاویہ بھی مہمان نواز تھے، لیکن ان کی بیوی مہمان نوازی میں بڑی کچی تھی. تو ایک مہمان ان کے گھر آ گیا، امیر معاویہ نے کہا بہت اچھا، موسٹ ویلکم، چلیے. تو باہر والا کمرہ ان کو دے دیا. اندر گئے، چائے پانی اس زمانے میں جو چلتا تھا ناشتہ. رات میں یہی سوئیں گے کیا؟ اس نے امیر معاویہ نے کہا اچھا کتنے دن رہے گے؟ یہ تو معلوم نہیں کتنے دن رہیں گے، ہم تو اسے پوچھنے جائیں کتنے دن رہو گے. 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے رہنے کا مہمان کا، اور 3 دن کے بعد جو اس کو کھلایا جائے گا وہ سب کا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن بیوی نے سوچا کہ ایسی کوئی پلاننگ کروں کہ میرے ہسبینڈ اس کو خود ہی بھگا دیں گھر سے. پلاننگ، عورتوں کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے. موقع بد دو پلاننگ کرنے کا، اگر پلاننگ کرنے پہ آ جائیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. 4 بچوں کی اماں بھی پلاننگ کر لیتی ہے اور بچوں کو چھوڑ کے تجوری کا زیور چرا کے بھاگ جاتی ہے. بچے تیرے، تو سوال ہم جا رہے اپنے عاشق کے ساتھ. اب یہ پلاننگ کرنے لگی کہ کیا کریں کیا کریں. شام تک کا کھانا تو بنا دیا، کھلا دیا. امیر معاویہ نے اپنے مہمان کو کمرے میں پانی رکھ دیا، کہا اگر رات میں تہجد پڑھتے ہو تو اس پانی سے وضو بنا لینا، یہاں استنجا کر لینا، یہ پیشاب لیٹرین کی جگہ یہ ہے. گھر سے کوئی مطلب نہیں تھا اندر کا، یہ تمہارا گیسٹ روم ہے، یہ پانی ہے اور یہ وضو بنا لینا، یہ اگر تہجد پڑھتے ہو تو یہ نماز پڑھ لینا، اور فجر میں تو مسجد میں ملاقات ہو ہی جائے. امیر معاویہ کی بیوی رات میں اٹھی، یہی کوئی ٹائم ہوگا 12 بجے کے آس پاس کا، 12:30، آدھی رات گزر گئی تھی. اٹھی کہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں مہمان. تو دروازہ تو باہر سے تھا، تو دیوار سے کان لگاتی ہیں، جہاں کھڑکی تھی کھڑکی بند تھی لیکن دروازے سے کان لگاتی ہیں. تو وہ جو مہمان تھا گھر کے اندر جو روم میں، وہ گانا گا رہا تھا، بڑا بیہودہ گانا، بڑا بے شرم گانا گا رہا تھا. آج کل بھی بڑے بے شرم اور بیہودہ گانے بنتے ہیں، ایسی گانا گا رہا تھا جس کو بولتے ہیں گندا گانا. اس زمانے میں بڑے عشقیہ گانے چلتے تھے، آج کل بھی چلتے ہیں، سرکاری کھٹیا پھلا کیا کیا چلتا ہے آج کل. وہ ایک آدمی جو میرے سامنے رکھ دیا تھا موبائل پاکڑ میں، ایک دم گھنٹی بجنے لگی اس کی، اور تھوڑی دیر پہلے کسی جنگل میں بات کر رہا تھا کسی لڑکی سے. دیکھ مولانا رات کے 12 بجے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل میں ہو سکتا اپنے گھر بات کر رہا ہو. گمان ہے، بدگمانی نہیں کی میں نے. اپنے امی ابو سے کہہ رہا ہوگا جلسے میں ہے، آواز نہیں آ رہی اس لیے اکیلے میں یہاں آ گیا ہو، کہہ رہا ہوگا دیر سے آئیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے موبائل ایسے لیا، یہ اس نے ہمیں دیکھا کہ مولانا جا رہے تقریر کر رہے 12 بجے نمبر، تو ایسے دیکھا، اب یہی دکھائی دے رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے موبائل اندر. اب تو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کس سے کرے گا؟ میں سمجھ کر رہا اپنی گرل فرینڈ سے. اچھا، آج کے موجودہ دور میں چلنے والی اس
फैसिलिटीज ने इतना पागल कर दिया दिमाग। देखिए ये कबर है, ये प्लास्टिक से पूरा बना हुआ है, अब वो इसको होंठ पे लगा रहा है। वो गधा समझ रहा है कि मैं लड़की को चूम रहा हूं, हालांकि वो प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है। लेकिन खोपड़ी खराब कर दी, दिमाग खराब है, वो सोच रहा है कि हम उसको चूम रहे हैं। अबे तू उसको चूम नहीं रहा, तू देख भी नहीं रहा है, तू प्लास्टिक के डब्बे को चूम रहा है जिसको एक दिन में पता नहीं कितने लोग छूते हैं, तू उसको चूम रहा है। लेकिन तेरी खोपड़ी में लड़की घुसी है तो कोई क्या करे। अब वो आया और आने के बाद आगे भी बैठ गया जैसे ये सब, और मेरे मोबाइल अब रिकॉर्ड पे लगा के मेरे मेज पर रख दिया ऐसा। मैंने कहा ये तो वही लड़का है। फिर मैंने सोचा जलसा खत्म होगा तो ये मोबाइल में जिम में उठा लूँगा और कमरे में अकेले ले जाकर इसको समझाऊंगा कि यार ऐसा मत किया करो। वो इतना मौका ही नहीं आया। 1 घंटा जब मेरी तकरीर हो गई तो उसका फोन आना शुरू हो गया। फिर चाइना का मोबाइल था, तेज आवाज थी और उसमें गाना फिट था रिंगटोन में, और हम कह रहे हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी झुकी, इधर मोबाइल में आवाज तेरी आंखें झुकी। मैं तो कह रहा हूं अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरी आंखें झुकी, किसकी आंखें झुकी झुकी? देखा तो ये मोबाइल, हजरत मोबाइल साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, कहां से आवाज आ रही? वो लड़का उठा, जल्दी से मोबाइल पकड़ा और भागा। और मैंने भी कहा वाह मेरे दोस्त, आज तो तुमने ऐसा गाना सुना दिया कि मौलाना जर्जीस के तो कान ही तरस गए थे ऐसा गाना सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और वो बेचारा मारे शर्म के फिर बैठा ही नहीं, भाग गया। बाद में सुना कि नहीं सुना, पीछे वो समझाने का मौका ही नहीं दिया। तो ये गाने हैं आंखें झुकी झुकी, ये तो फिर भी तहजीब वाला गाना है। और वो कैसे कैसे गाने आजकल बन रहे। तो वो अमीर माविया का मेहमान भी गाना गा रहा था। अमीर माविया की बीवी को मिल गया लूज पॉइंट, अपने शौहर के पास आती है, ए उठो उठो, क्या है मुझे फजर में उठना, तुम उठा रही क्या? देखो कौन सा मेहमान लेके आए, क्या हुआ? अरे इधर आओ ना। तो क्या हुआ? अरे आओ तो पहले। पकड़ा, चलो खींच के ले गए। सुनो खिड़की से कह रहे, सुनो सुनो। अमीर माविया ने कहा अरे सुनो तो। ना क्यों सुन, कहाँ बड़ा गंदा गाना गा रहा, बीवी के सामने भी उसको सुना नहीं जा रहा है। अमीर माविया ने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बताने आई, देखो किसको रख लिया तुमने घर में। पकड़ा हाथ, खींच के ले गए, चुप सो यहाँ। तू रात में जाग रही थी इसकी कमी पकड़ने के लिए? आज तक मेरे लिए इतना नहीं जागी, उसके लिए जागी। तुम्हें उसके बंद कमरे की जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जब हमने उसका कमरा अलग कर दिया, उसका सब कुछ अलग कर दिया, तो तुम जासूसी क्यों कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई अपने कमरे के अंदर बंद हो तो उसके अंदरूने खाना से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो घर के अंदर क्या कर रहा क्या नहीं। कहती मेरी गलती है? कहां तुम्हारी गलती है, उसकी नहीं है। कहा वो क्या कर रहा है उसका रब जानता है, लेकिन तुमने जासूसी क्यों की? ये गलत है, सो जाओ। हाँ ठीक है, करवट बदली, सो गई। अब अमीर माविया अब जाग रहे हैं, देख रहे हैं सोई कि नहीं सोई। ये सो जाए तब उसको अकेले में समझाऊं। देखिए अपनी बीवी के सामने भी समझाना पसंद नहीं किया, कहीं वो ये न समझे कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं गए, देखते जा रहे हैं सोई कि नहीं सोई। थोड़ी देर में घर ट्रक चलने लगा, नाक का जनरेटर चालू, चली गई दूसरी दुनिया में। अमीर माविया की बीवी जब गहरी नींद में सो गई तब अमीर माविया उठे, चल अब समझाएं उसको जाकर। तो कमरे के करीब गए तो सोचते हैं कि एक बार और कान लगाकर सुन लो, अगर आवाज़ आ रही होगी गाने की तो जाऊंगा उसको समझाने, और अगर नहीं आ रही होगी, सो गया होगा, तो उसकी नींद में क्यों डिस्टर्ब करूं, सुबह समझा दूंगा उसको अकेले में।
تو انہوں نے اس نیت سے کان لگایا کہ سو رہا ہوگا تو نہیں جائیں گے۔ اب وہی امیر معاویہ کا مہمان اتنی دیر میں، اب کیا امیر معاویہ سنتے ہیں کہ وہ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا، اور جب بیوی کو سمجھایا تھوڑی دیر میں سلایا، اور سلانے کے بعد جب اٹھے کہ اس کو سمجھاؤ کان لگا کر سنتے، تو وہی مہمان اب قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ گئے اپنی بیوی کے پاس، اٹھ اٹھ، کیا اٹھ اٹھ، کیا ہے؟ اب مجھے اٹھا دیا تو کچھ نہیں، ادھر آ، کا کیا ہے؟ ارے چل تو، پکڑا سن سن سن، ابھی تو جاسوسی کرنے سے منع کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھ سن تو، یہ تمہارا مہمان تو بڑا بہروپیہ ہے۔ کہا کیسا؟ کہا ابھی تو گانا گا رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا ہے۔ اچھا نہیں ہے؟ امیر معاویہ نے کہا یہ تم نے جاسوسی کی، جو کیوں کان لگا کے سنا؟ امیر معاویہ جو جواب دیتے ہیں وہ غور سے سنیے، کتنا اچھا جواب دیتے ہیں۔ میری بیوی، غلط تم نے بھی کیا، غلط میں نے بھی کیا، تم نے بھی کھڑکی میں کان لگا کر جاسوسی کی اور میں نے بھی کی، لیکن ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہے، اے میری بیوی تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی اچھائی دکھلائی۔ فرق اتنا ہے کہ تم نے میرے سامنے میرے بھائی کو ننگا کیا اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی اچھائی بتائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی برائیوں پہ پردے ڈالو اور اس کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تو 3 دن پکانا ہی پڑے گا، یہ بھگائے گا ہی نہیں میرا شوہر۔ جا کے سو گئے۔ امیر معاویہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے، مسجد کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ ان کا مہمان ان سے پہلے بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ امیر معاویہ نے نماز پڑھائی فجر کی، اس مہمان نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو وہی مہمان مسجد سے قرآن اٹھاتا ہے اور مسجد کے کونے میں لے جا کر پھر قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھنا بند کرے تب اس کو پوچھوں۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ امیر معاویہ اس کو مسجد کے کونے میں لے گئے اور کہتے ہیں قرآن تمہارے ہاتھ میں، ابھی تم نے رکھا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک جی، آج مجھے ایک بات بتاؤ، آئے نوجوان، آئے میرے مہمان، کل میں نے تمہارے 2 روپ دیکھے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں آدھی رات گزر جانے کے بعد میری بیوی نے آپ کے کمرے میں کھڑکی سے کان لگا کر سنا تو آپ بیہودہ اور گندا گانا گا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں تمہیں سمجھانے کے لیے آنا چاہتا تھا میں نے کان لگا کر سنا تو تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ کیسا؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ دونوں کام ایک ساتھ کیسے؟ کہنے لگا امیر معاویہ میں بہت پریشان ہوں، غموں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، غموں نے مجھے گھیر ڈالا ہے، مصیبتوں نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا ہے، انہی ٹینشنوں سے مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو پھر میں گانا گانے لگتا ہوں اور میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرے دل میں جو جو گانے آتے ہیں وہ میں گانے لگتا ہوں۔ پھر اچانک میرے دل میں کل رات میں خیال آیا، اے امیر معاویہ کے مہمان، تو جو گانا گا رہا ہے اس سے تیری زندگی کو سکون نہیں ملے گا۔ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں اپنے دلوں کا اطمینان چاہیے تو قرآن کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب میرے سامنے قرآن کی آیت آئی تو پھر میں نے وضو بنایا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو قرار آئے گا۔
امیر معاویہ نے کہا اے نوجوان، اے میرے مہمان، پھر آج کے بعد گانے کو ہاتھ مت لگانا، اپنی زبان پر کوئی گانا مت لانا۔ پھر جب تم جانتے ہو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے تو تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا، اے میری بیٹی، جب تو بستر پہ سونے کے لیے جایا کرے تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرنا، وضو بنا کر بستر پر لیٹنا، داہنی کروٹ سے لیٹنا، لیکن لیٹنے سے پہلے، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا۔ اے میری بیٹی، یہ وظیفہ پڑھ کر جب تو لیٹے گی، یہ وظیفہ پڑھ کر جب تو بستر پر سوئے گی، اے میری بیٹی، تو یہ وظیفہ تیرے لیے غلام سے زیادہ بہتر ہوگا، تیری پورے دن بھر کی تھکان کو اتار دے گا اور تیرے غموں کو دور کر دے گا، تیرے ٹینشن کو دور کر دے گا۔ اے میرے مہمان، اس وظیفے کو لازم پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ٹینشن اور غموں کو دور کر دے گا۔ اکیلے میں سمجھا رہے ہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں چاہتے تو پوری جماعت کے سامنے کہہ سکتے تھے دیکھو یہ کتنا گندا آدمی ہے، یہ میرے گھر میں گانا گا رہا تھا، نہیں، اکیلے میں اس کو سمجھا رہے ہیں، برائیوں پہ پردہ ڈالنے کا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، کہتا امیر المومنین ایک مسئلہ ہے، بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی، 4-5 سال کی، اس وقت میں اسلام لایا، اور اسلام لانے کے بعد میری بیٹی بھی اسی وقت اسلام لائی، ہم دونوں اسلام لے آئے، میری بیٹی میرے ساتھ 4 سال کی عمر میں اسلام لے آئی۔ میری بیٹی جب بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، 15-16 سال کی ہو گئی، امیر المومنین بالغ ہو جانے کے بعد میری بیٹی ایک گناہ کر چکی، ایک گناہ کر بیٹھی، اور بالغ ہو جانے کے بعد اس سے زنا ہو گیا۔ سنیے، عبرت پہ لے کے، ایک دوسروں کو ننگا کرنے والوں، ایک دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو چھاننے والوں، سنو، امیر المومنین میری بیٹی سے زنا کا صدور ہو گیا۔ میں جب گھر گیا، زنا کرنے کے بعد میری بیٹی بہت پچھتائی کہ میں کیا کر بیٹھی، یہ مجھ سے کون سی غلط حرکت ہو گئی، افسوس ہوا اس کو۔ میں گھر میں گھسا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کچن میں، اس نے چھری اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور وہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ رہی ہے، اپنے پیر پہ چھری مار رہی ہے، اس نے اپنے سینے پر بھی چھری مار رکھی ہے، پھر اس نے اپنی گردن پر چھری رکھنے ہی والی تھی کہ اتنے میں میری نظر پڑ گئی، میں بھاگتا ہوا گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی چھری کو زمین پر پھینکا۔ میں نے کہا میری بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلا میں نے پورا کر دیا، پھر کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرے ابو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مجھے مر جانے دو۔ امیر المومنین، میں نے اس سے پوچھا بیٹی میں تیرا باپ ہوں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر، وہ غفور الرحیم ہے، بتا کیا غلطی ہوئی؟ کہنے لگی ابو مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، میں زنا کر بیٹھی ہوں۔ امیر المومنین، زنا کا لفظ سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، میں اس کو کیا مارتا، وہ تو پہلے ہی مرنے کے لیے تیار تھی، میں اس کو کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا، اگر زیادہ ڈانٹ دوں تو وہ اپنے آپ کو چھری مار کر ہلاک کر لے، اس لیے میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹی، جوانی میں اکثر ایسی حرکتیں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ سے ڈر، توبہ کر، استغفار کر، اور اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ امیر المومنین، میری بیٹی اس دن کی تاریخ سے لے کر اب تک
2 سال کا زمانہ گزر چکا، 16 سال کے بعد آج وہ 18 سال کی ہو گئی۔ امیر المومنین وہ 2 سال سے صرف مصلی جانتی ہے، نماز جانتی ہے اور دعا جانتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں۔ اس نے کھانا کھایا، پھر مصلی پہ بیٹھ گئی اور توبہ کرنے لگی۔ کھانا کھایا، اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور پھر توبہ اور استغفار کرنے لگی۔ وہ 2 سال سے اتنا روئی کہ جس چٹائی پر وہ نماز پڑھتی ہے، سجدے میں اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے چٹائی بھی بھیگ جاتی ہے۔ مجھے امید ہے اللہ نے اس کی توبہ ضرور قبول کر لی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ کہا امیر المومنین مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا امیر المومنین اب میری بیٹی جب 18 سال کی ہو گئی، بالغ ہے، پہلی تھی، اب وہ اور بڑی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ میری بیٹی کے ساتھ رشتہ آیا ہے، ایک بہت دیندار نیک لڑکا ہے، اس نے میری بیٹی کی عبادت کو دیکھا ہے، وہ میری بیٹی کی دعا اور استغفار کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کے نماز پڑھنے کو دیکھ چکا ہے، وہ میری بیٹی کو بہت نیک سمجھ کر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ امیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکے کا پیغام ٹھکراؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دوں۔ تو پھر تم کو کس نے روکا؟ حضرت عمر نے پوچھا جب لڑکا نیک ہے تو پھر تمہیں کون منع کر رہا ہے؟ امیر المومنین مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ اس لڑکے کو میں اپنی بیٹی کا پرانا والا واقعہ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ میری بیٹی 2 سال پہلے جو زنا کر بیٹھی ہے، میں زنا والی بات اس لڑکے سے کہوں یا نہ کہوں؟ امیر المومنین اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح بغیر بتائے اس سے کر دیا اور اصلیت نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ میری بیٹی فلاں فلاں کے ساتھ زنا کر چکی ہے، اگر میں نے یہ نہیں بتایا اور نکاح کر دیا تو ڈر ہے اس بات کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب نہ دینا پڑے۔ جب تیری بیٹی سے زنا ہو گیا تھا تو تو نے اس لڑکے کو دھوکہ کیوں دیا؟ جانتا تھا پھر بھی تو نے اپنے لڑکی کے عیب کو اس کے سامنے کیوں نہیں رکھا؟ اس کی مرضی ہوتی تو کر لیتا، نہیں ہوتی نہیں کرتا۔ اگر نہیں بتایا، چپکے سے کر دیا تو ڈرتا ہوں اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن میری گرفت نہ ہو جائے، اور اگر بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں لڑکا میری بیٹی کی اس برائی کو سن کر کہیں رشتے سے انکار نہ کر دے، نکاح نہ چھوڑ دے۔ میں کیا کروں؟ اگر بتاتا ہوں تو نکاح چھوڑنے کا ڈر، نہیں بتاتا ہوں تو قیامت کے دن بعض پرس کا اور اللہ کی حساب کتاب دینے کا ڈر، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے کوڑا نکالا، ادھر کھڑا ہو، اس کو وہاں کھڑا کیا اور 5 کوڑے اس بوڑھے کو، اس لڑکی کے باپ کو 5 کوڑے مارے۔ وہ 5 کوڑے جھیل جاتا ہے، کہتا امیر المومنین آپ کا یہی رویہ رہا، آپ کا یہی سلوک رہا تو آپ سے لوگ مسئلہ پوچھنے بھی نہیں آئیں گے، پھر گناہ میں پڑتے رہیں گے۔ آپ نے مسئلہ پوچھنے والے کو ہی کوڑا مارا ہے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، میں نے یہ کوڑا اس لیے نہیں مارا کہ تو نے مسئلہ پوچھا ہے، میں نے یہ 5 کوڑے اس لیے مارے ہیں جب تیری بیٹی کے زنا کی بات تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ جب کسی کو نہیں معلوم تھی تو نے مجھے کیوں بتائی؟ جب تیری بیٹی سے زنا ہوا اور بیٹی نے تجھے بتایا تو جب تجھے اور تیری بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا تو نے مجھے کیوں بتایا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیب پر پردہ ڈالو؟ پھر تو نے اپنی بیٹی کے اس عیب پر میرے سامنے اجاگر کیوں کر دیا؟ اس لیے میں نے تجھے کوڑے مارے۔ اب سن مسئلے کا جواب، یہ بات تو جانتا ہے، تیری بیٹی جانتی ہے اور میں جانتا ہوں، بس اگر کسی چوتھے کو اس کا علم ہوا تو میں تجھے کوڑے ماروں گا۔ اور کان کے پردے کھول کر سن، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، التائب من الذنب، جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، کمن لا ذنب لہ، تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی اپنے گناہ سے توبہ کر لے پھر وہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تیری بیٹی 2 سال سے توبہ کر رہی ہے، وہ ایسی ہو گئی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا، جب اللہ نے تیری بیٹی کے عیب کو چھپا لیا تو پھر تو کون ہوتا اپنی بیٹی کے عیب کو بتانے والا؟ سن، اس دیندار لڑکے سے چپکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے اور اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی کے ساتھ نکاح کر دے، اپنی بیٹی کے عیب کو چھپا لے، کیونکہ تیری بیٹی نے توبہ کر لی ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف ضرور کر۔ یہ ان واقعات کے بعد ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کے سوچیں کہ ہم کیسے ہیں۔ ہم تو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور کسی کی ایک برائی پتہ چل جائے تو مولانا جرجی صاحب اگر کسی اسی وقت کھڑے ہو جائیں جس وقت کوئی فلم چھوٹتی ہے، پکچر چھوٹتی ہے، اور وہیں پر چائے پی رہے ہوں اور وہاں پکچر دیکھ کے آپ نکل رہے ہیں اور مجھے چائے پیتا دیکھ رہے ہو، انہوں نے بھی دیکھی ہے۔ مولانا صاحب نیچے بیٹھے تھے کہ بالکنی میں؟ نہیں مان سکتے۔ پھر یہاں آنے کے بعد جو ارے مولانا صاحب کو میں نے دیکھا تھا، مولانا صاحب کو میں نے دیکھا تھا، ارے فلم چھوٹی چاہتے رہتے وہیں موجود تھے۔ پھر تو تھوڑی دیر میں وہ بات، اور کسی عورت کو اگر پتہ چل گیا تو 1 گھنٹے میں پورا محلہ جان جائے۔ سنا نہ ہوا کیا کہ ایک شوہر نے، ایک آدمی نے ایک تربوز کاٹا تھا، تربوز کیا ہے، واٹر لیمن ہوتا ہے تربوز، وہ لال رنگ کا تھا، اس کو ہلکے کپڑے میں اس کو ڈھانک دیا تو وہ کپڑا بھی لال ہو گیا۔ گھر میں لایا، اس کی بیوی کہتی کیا کیوں؟ ایک آدمی کی میں نے گردن کاٹ دی ہے، اس کو لے کے آیا ہوں، چپ چاپ رات ہوگی تو اس کو پھینک دوں گا کہیں، چپ چاپ کسی سے کہنا نہیں، میں کسی سے نہیں کہوں گا، چپ چپ۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کی ایک عورت آ گئی، اس کی نظر پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ کپڑا، کسی سے کہنا نہیں، کیسے کہ میرے آدمی نے کسی کی گردن کاٹ دی ہے، رات میں پھینک دیں، چپ، کسی سے کہنا نہیں۔ تو میرے آدمی نے کہا کہ ہم لوگ بہنے کسی سے، ہم کسی سے نہیں کہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد پولیس آ گئی، کس کی گردن کٹی ہوئی ہے؟ آدمی نے کہا صاحب پورے گھر کی تلاشی لی، یہ کہا صاحب دیکھ لیجیے۔ گھر کے آدمی نے کہا، اٹھا کے دیکھا تو وہ تربوز تھا، گردن کہاں؟ کہا صاحب کوئی گردن وردن نہیں ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عورت کے پیٹ کا ہاضمہ کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ راز کی بات اپنی بیوی کو بھی نہیں بتانا چاہیے۔ کہا میں نے یہ کہا تھا اور اس نے ایک کو بتایا، وہ عورت یہاں سے کہیں پورے گھروں میں خبر ہو گئی۔ تو عورت نہیں روک پاتی ہے، لاکھ اس کو راز کی بات سمجھاؤ، رک ہی نہیں سکتی ہے، وہ عورت ہی نہیں رہ جائے گی اگر وہ چھپا جائے گی۔ 4 عورتیں کہیں بیٹھی ہوں اور خاموش ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک بادشاہ نے انعام رکھا تھا، جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام، جھوٹے کو انعام۔ ایک آیا میں نے یہ حق، یہ کوئی جھوٹ نہیں، دوسرا آیا وہ کہتا یہ حق، یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں، ہمیں بڑا جھوٹ چاہیے، تیسرا آیا ایک اور جھوٹ، حق، یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں، چوتھا آیا میرا بھی ایک جھوٹ سن لیجیے گا کیا؟ کہ آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، حق، خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، ارے سنیے تو، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیڈیز ہی لیڈیز۔ کہ حق، خواب میں ایسا ہو سکتا ہے، دیکھا ہو تو کیا وہی جھوٹ ہے؟ آگے سنیے، ابھی پورا سن ہی نہیں رہے آپ۔ میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں، لیڈیز ہی لیڈیز، اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ کہ ساری عورتیں خاموش بیٹھی، حق،
دو عورتیں کہیں بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہیں، تو کہہ رہا ہے ساری عورتیں خاموش؟ اپنے نوکر سے کہا بادشاہ نے اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو ایوان دو، اسی کو انعام دو۔ اس کو سب سے بڑا انعام دیا گیا۔ دو عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی، ساری عورتیں، یہ کہہ رہا سب عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ ابھی جلسوں میں بھی ابھی ہم آئے تو آدھے گھنٹے تک بات ہی چل رہی تھی، تیری چپل کتنے کی، تیرا سوٹ کتنے کا، تیری لپسٹک کتنے کی، تیرا دوپٹہ کتنے کا، یہ سوٹ کتنے کا، کہاں سے لیا، کلیا چکرا دکان، یہ سب باتیں چلتی ہیں۔ عورتیں یہاں بیٹھ جائیں وہ یہی چلتی ہے، تیرا سوٹ کتنے کا، تیری چپل کتنے کی، یہ سب باتیں چلتی ہیں۔ جلسہ تو خوش ہو جاتی ہے بیچاری، سننا تو ہے نہیں، خوش ہو جاتی ہے کہ جلسے کے بہانے کم سے کم جانے کو ملے گا، گھر سے نکل جائیں گے اور من مانی کریں گے اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کے، یہ ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ ایک چیز اور، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بدگمانی مت کرنا، دوسری چیز جاسوسی مت کرنا، اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سنیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غیبت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی غیبت، دوسری افک، تیسری بہتان۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں، سنو، غیبت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر کوئی برائی دیکھ لیں اور اس برائی کو اس آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسرے لوگوں سے بیان کریں، یہ ہے غیبت۔ برائی تو ہے، شراب پیتا کوئی، ہمیں معلوم ہے شراب پیتا ہے، ہم اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے پیٹھ کے پیچھے غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کو بیان کریں، یہ کیا ہے؟ غیبت۔ غیبت کی دوسری قسم ہوتی ہے افک۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے شراب پیتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں ہے جوا کھیلتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہمیں کسی نے بتایا اور ہم نے اس کی بات کو آگے بڑھا دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، بغیر بات کو سوچے سمجھے۔ کسی نے ہم سے کہا کہ میں نے دیکھا اور ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی اور اس کو آگے بڑھا دیا، دیکھو فلاں کی لڑکی ایسی، یہ ہے افک۔ یہ افک، بغیر تحقیق کے سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دینا۔ اور ایک ہے بہتان، ایک ہے بہتان، یہ تیسری قسم غیبت کی بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ آپ شراب پیتے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی بہت بڑا شرابی ہے، آپ جوا کھیلے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے جوا کھیلتے ہوئے میں نے دیکھا، یہ ہے بہتان، الزام لگانا۔ یہ کیا ہے؟ الزام لگانا۔ میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے ہوئے، لیکن ہم یہ کہیں کہ فلاں کی لڑکی بہت بگڑی ہوئی ہے، میں نے اس کو فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہے، یہ ہے الزام۔ یہ تینوں چیزیں غیبت کہلاتی ہیں۔ پہلی چیز، کوئی برائی ہے لیکن ہم اس کے پیٹھ کے پیچھے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی گناہ۔ کوئی برائی ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں کسی نے بتایا، اس کو ہم نے بغیر تحقیق کے ہوئے آگے بڑھا دیا، یہ بھی گناہ۔ اور تیسرا، کوئی برائی ہے ہی نہیں اس کے اندر اور ہم اس کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، اس پر الزام لگا رہے ہیں، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت سخت ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ الزام لگانے والے کی سزا بہت بڑی ہے، 80 کوڑے۔ کسی کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹی غلط نہیں اور آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں، اور ثابت ہو جائے کہ یہ آدمی غلط الزام لگایا ہے، زنا کی توبت غلط، اس آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کو زنا کرتے ہوئے آپ نے پکڑ لیا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی برائی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ۔ مولانا جرجیس نے ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کپڑے اتارے ہوئے زنا کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سماج میں جرجیس صاحب گواہی دے رہے ہیں، اللہ کی قسم لاؤ قرآن میرے ہاتھ میں دے دو، میں قرآن اٹھا کر قسم کھا رہا ہوں کہ ان دونوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سماج کا ذمہ دار آدمی کہے گا جرجیس صاحب کی گواہی پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جرجیس صاحب، قرآن کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ،
یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. 4 گواہ پیش کرو. جرجی صاحب نے کہا میں نے اکیلے دیکھا ہے, 4 گواہ نہیں ہے. اب سماج کے چودھری کی ذمہ داری ہے کہ جرجی صاحب نے اپنے آنکھوں ہی سے کیوں نہ دیکھا ہو, لیکن 4 گواہ نہیں پیش کیا. اب وہ چیز بہتان مانی جائے گی, الزام مانا جائے گا. اب لڑکے اور لڑکی کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے, بلکہ جرجیت صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, کیونکہ یہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے. معمولی بات نہیں ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی عزت کو چھالنا. دیکھنے کے باوجود چپ رہو. اگر 4 نہیں ہے تو چپ رہو. اگر بول دیا اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے, چاہے تم سچے ہی کیوں نہ ہو, تو نہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے. 2 لوگوں نے دیکھا اور دونوں گواہی دے رہے ہیں, صاحب میں نے دیکھا ہے, لیکن 4 لاؤ. نہیں لائے تو دونوں کو 80 مارے جائیں. چاہے وہ کتنے بڑے سچے ہو, قرآن اٹھا کر قسم کھائیں, پھر بھی نہیں مانی جائے گی ان کی بات. تحدید متعین کر دی, 4 گواہ لاؤ. ظاہر بات ہے نہ لڑکی 4 کے سامنے غلط کام کرے گی, نہ تم لاؤ گے, نہ ننگا کرنے کا تمہیں حق ہے, کیونکہ یہ کام تو اکیلے میں کیا جاتا ہے. اکیلے میں کیا, وہ جانے, ان کا رب جانے تم کون ہوتے ہو. اگر تم نے اکیلے دیکھا تب بھی خاموش رہو, ان کو توبہ کرنے کا موقع دو. 2 نے دیکھا تب بھی خاموش رہو, ان کو توبہ کرنے کا موقع دو. 3 نے دیکھا, 3 کی بھی نہیں مانی جائے گی. سماج کا چودھری کہہ رہا 3 نے دیکھا, لاؤ لڑکے لڑکی کو. نہیں, 3 قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا. نہیں, 4 لاؤ. 3 کہہ رہے ہیں اور 4 وہ نہیں لا سکے تو ان تینوں کو 80 کوڑے مارے جائیں. ہاں, اگر 4 نے دیکھا اور 4 نے گواہی دی, تب پھر لڑکے اور لڑکی کو سزا دی جائے گی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. لڑکا شادی شدہ ہے اور لڑکی کنواری, تو لڑکے کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا, اور لڑکی کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجا جائے گا. لڑکی شادی شدہ ہے اور لڑکا کنوارا, تو لڑکی کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا, اور لڑکے کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے الگ کر دیا جائے گا. فرق اتنا ہے, دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو پتھروں سے مارا جائے گا. فرق کیا ہے, لڑکے کو کھلے عام میدان میں دوڑا کے مارا جائے گا, اور لڑکی کو سینے کے برابر زمین میں گاڑ کے صرف اس کے سر پہ پتھر مار کے اس کو مارا جائے گا. یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے. کرتی رہتی ایکسکیوز می, اور معاملہ پہنچ جاتا ہے ہوٹل تک. اگر اس کی سزا کے بارے میں سوچ لیا جائے تو روح کانپ جاتی ہے. روح, پتھر, 1 پتھر پڑے گا سر پہ, وہی نانی کا دودھ یاد آ جاتا, چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. ہاں, جس کو ہم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے. اتنا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی دوسری بیوی نبی اکرم کی آ گئی. دوسری بیوی آ گئی, ناٹے قد کی تھی, نام صفیہ, چھوٹے قد کی تھی. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا 1.5 ٹھوڑیا, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی گناہ ہے. ہم خود کہہ رہے ہیں, ہمارے منہ سے خود نکل جاتا ہے, لیکن یہ بھی گناہ ہے. اس کا نام جو ہے نام لیجیے آپ. کسی کو ناٹا, لمبا, کالا, اے کلو سن, اے لمبو سن. وہ ایک مولانا ہے, ان کا نام کیا آگے لکھا جاتا ہے, حبیب الرحمن لمبو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. حضرت عائشہ نے اتنا کہا تھا. اللہ کے نبی کی دوسری بیوی آئی, ناٹے قد کی تھی. اللہ کے آپ نے کہا نٹنی آ رہی ہے, چھٹکی آ رہی ہے, چھٹکی, نٹنی, ناٹے قد کی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم یہ نہیں کہہ سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے؟ تمہیں نام معلوم تھا نا, تو کہہ نہیں سکتی تھی صفیہ آ رہی ہے. رسول ناٹی ہے تو نٹنی کہہ دی.
آپ نے کہا یہی تو برائی ہے، جیسی وہ ہے ویسی تم کہہ رہی ہو اس کو، اور اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہی ہو، اس کے پیٹ کے نچنی آ رہی ہے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے تم نے کون سا جملہ کہا ہے؟ تمہارے منہ سے نگنی کا جملہ نکلا ہے، یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، اتنا زہریلا ہے۔ عائشہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے اس نٹنی کے جملے کو اگر سمندر میں ڈالا جائے تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اتنا سا جملہ اور پورے سمندر کے پانی کو کڑوا کر رہا ہے، وہ بھی عائشہ کی زبان سے نکلا۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کتنے لوگوں کی برائی اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی غیبت اس کے پیٹ کے پیچھے کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہے ابو بکر، یہ آپ کا غلام سویا ہوا ہے، اس کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول کے پاس بھیج دیجئے، شاید اللہ کے رسول کے گھر میں کچھ سالن، کچھ ترکاری، کچھ گوشت مل جائے، لے آئے، ہم لوگ کچھ کھا لیں کھانا۔ وہ سو رہا تھا ابو بکر کا غلام۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس کو بھیجو؟ ہاں آپ کا غلام ہے نا؟ ہاں۔ ارے یہ بڑا کام چور ہے، سست ہے بہت، اس کو بھیجوں گا یہ نہیں۔ کتنا سا جملہ کہا تھا، ارے بڑا کام چور ہے، اس کو بھیجوں گا تو ہو سکتا صبح کرنا ہے، بڑا کام چور، سست ہے، نہیں میں کسی دوسرے کو بھیجتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کسی دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا کہ ابو بکر عمر بھوکے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی سالن ہو، گوشت ہو تو وہ دے دیجئے۔ اتنے میں وحی آ گئی، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یہ ابو بکر نے جس کو بھیجا یہ گیا اللہ کے نبی کے پاس، کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق دونوں بھوکے ہیں اور کچھ سالن منگایا، اگر آپ کے پاس ہو تو دے دو۔ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا ابو بکر کو اور عمر کو سالن کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سالن کھا چکے ہیں، جاؤ ان سے کہہ دینا کہ تم نے تو سالن کھا لیا، تمہیں سالن کی کیا ضرورت ہے۔ جس کو بھیجا تھا وہ گیا اور کہنے لگا ابو بکر سے، ابو بکر اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو سالن کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر اور عمر یہ تو دونوں سالن کھا چکے ہیں، میں نے کہا کھایا، پتہ نہیں جیسے کہا تھا ویسے میں نے کہہ دیا آپ سے۔ یہ دوڑتے ہوئے بھاگے ابو بکر صدیق، کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول میں نے کب سالن کھایا، اللہ کی قسم پوری رات ہو گئی کچھ ملا ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں سالن کھا لیا۔ آپ نے فرمایا جو تمہارا غلام سویا ہوا ہے، تم نے یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بڑا سست ہے اور کام چور ہے، یہ کیا جائے گا ہم دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ کہاں یہ تو کہا تھا، کہا یہی تو سالن تھا، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا تو لیا ہے، اب تمہیں دوسرے گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ سست اور کام چور کہنا بھی، وہ بھی ابو بکر کے منہ سے۔ اب سوچئے ہم اور آپ کیسے لگ رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس سماج میں جی رہے ہیں۔ بدلو، ایک انقلاب پیدا کرو، ایک انقلاب لاؤ۔ میرے بھائیوں کم سے کم 20 سال کی تقریروں کے بعد کچھ لگنا چاہیے کہ کچھ عملی میدان میں ہم آگے نکل رہے ہیں۔ بقیہ اسی قسم کی باتیں اور اصلاح معاشرے سے جڑی ہوئی باتیں انشاءاللہ 4 اور 5 فروری کو معظم پور اسٹینڈ پر آپ کے سامنے میں خطاب کروں گا۔ 1:15 بج گیا ہے، تقریر 12 بجے سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، سردی کا ماحول ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں جاسوسی سے بچا لے، ہمیں بدگمانی سے بچا لے، اور ہمیں غیبت سے بچا لے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔